جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں، پھر وہ سیاستیں سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یا بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریب بھی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی؟ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا، پیر صاحب کی بلا، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ، کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا۔ دیکھنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں،
ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں. حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے. بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا. تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. روز نقصان میں کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. اپنے اپنے تئی لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جائے. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا. سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے. اور صرف نیک کام نہ کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے. اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی. تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے. 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر. اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے. اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا. سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے. یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے. اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے. اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا. تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا. تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. آپ فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدو بڑھنا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھاوڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے.
یہاں آسانی کر دیں نا آپ، اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کی کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہ مالک وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل کوئی کام، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے کچھ کرے، وعملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ لیکن نا امام تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار دیے جائیں گے، یہ فائدہ دنیا کا ہے۔ نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز سچ بولنے والے کو، صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سوار دے گا، یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے پر عزت نفس کا خیال نہیں۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، اللہ تمہارے گناہوں کو امام غزالی معاف کر دے گا، کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کی حج اکبر است، سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، کسی کا دل خوش کر دینا، اپنے اس کو الفاظ راحت دے دینا، اس کو اور اپنی قرار دے دینا، گفتگو اس کے کو لیے کوئی ہمیشہ ایسا صاف سامان ستھرا کر رکھنا، دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ ڈیوٹیوں والے ان کی طبیعت میں اسلام تلخی ہوتی ہے، سچا یہ دین صرف ہے، پیار کرنے لگ جائے نا، قرآن چلو سچی بس کتاب ہے، میرے احباب میں ہم سے تو سچے میں ان نبی سے کے کہتا ماننے ہوں کہ والے شفا تو اللہ نے دینی ہے، صلی چلو اللہ تم دعائی تو علیہ آج وسلم۔ کرو نا، ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا توجہ سے حکم سنو، دیا، وہ بیچارہ اپنی فرمایا بات سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم، بڑے تو اللہ عالم فرماتے ہیں تھے، میں مجھے کوئی تمہارے تھوڑی سی اعمال نا کو میرے دل سنوار میں ان دوں کے گا۔ بارے میں خفتی رہتی تھی سچائیاں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب انسان میں کو کہ آپ مضبوط تبلیغ کرتی لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی جھوٹ کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں زیادہ انسان کو کمزور اتنی کر لمبی دیتا ہے، ڈیوٹی سارا دن بیٹھے رہتے اعصابی ہیں، طور آپ پر نقد بھی، طویز ہے۔ میں نے ایک دن ان سے اخلاقی گزارش طور کی، پر میں نے بھی، کہا شیخ آپ سماجی بڑے طور آدمی پر ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں فرمایا جھوٹ ہوتا ہے، ان بولنے میں سے۔ سے آپ اللہ نے آپ کو سچائی پختگی دی ہے، انسان علم کی میں، شعوری ذاتی عالم ضرورت میں، بھی ہے، آپ سارا دن معاشی تعویذ، ضرورت بھی ہے اور فرمانے اجتماعی لگے یار میں ضرورت بھی۔ تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ اسلام میں یہ ہے کچھ کہ چیزوں جو تعویذ لینے کی آتا ہے وہ اپنا گنجائش سارا ہے، دکھ سناتا ہے، اس پہلو تو کو آپ میں نے تعویذ توجہ نہیں سے لکھتا، سننا ہے۔ میں نہ بس لوگوں کے یہ کلیجے حکم پھیرنے دیا گیا کرتا ہے کہ ہوں، میں سچ کسی بولو کا تو ذرا اب تو بچوں حکمت کے کے پاس ساتھ ٹائم ہی نہیں، بولو۔ وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، تو دنیا بیٹھتے میں ہی سب سے اماں سچا کہہ رہی پیغام ہوتی دین ہے کی کہ دعوت پتر کو دینا ہے، 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا اس تھا، کے لیے لیکن حکم پتر دیا مصروف ادعو بڑا الی ویڈیو سبیل چلا رہی ہے ربک اس سے۔ ہم بالحکمہ، الٹ گئے، یہ چیزیں انسان کو دین کی نفسیاتی دعوت طور تو پر دانائی کمزور کے کر ساتھ دیتی دو، ہیں، جو لوگ زیادہ یہ حکمت کام کے کرتے ساتھ ہیں ان دو۔ کے حافظے کمزور یہ ہو کہا جاتے گیا ہیں، ہے وہ کہ الجھ سچ جاتے ہیں، انہیں بولو پتہ تو نہیں ہوتا ذرا رات میں نے کیا حکمت کے کہا تھا، ساتھ صبح بولو، میں کیا دانائی کہا، کے ساتھ ہر بولو۔ وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر میری ٹائم بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ مخصوص حضرات؟ اوقات۔ اس پہلو کو حضرت پہلے امام پیش زین نظر العابدین کہ رضی سچ، اللہ تعالیٰ عنہ لوگ فرمانے کہتے ہیں کہ لگے، ہم میری جی گزر رہے طبیعت تھے، ہے جی امام سچی حسین بات کرنے ساتھ کی، تھے، کون تو سی رستے بات میں نا سچی جس کچھ میں جھگڑا ذرا غربا جلدی ہو جائے؟ غریب لوگ بیٹھ یہ کے کوئی کھانا سچ کھا نہیں رہے ہے۔ ہیں، کہتے ہیں ہماری ان پر سچ نظر پڑی، حکمت کے تو ساتھ انہوں آپ نے بیان حضرت کریں امام گے، حسین سچ رضی پہ اللہ آپ کھڑے تعالیٰ عنہ ہوں سے گے، کہا حضور آئیے آپ تشریف سچائی لائیے کی جب کھانا بات کھائیے، کریں گے تو ضروری نہیں دانائی کے ہوتا آپ ساتھ کو کریں سب کا گے۔ کھانا پسند ہی دنیا آئے، کا ٹیسٹ سب سے اپنے بڑا اپنے سچ ہوتے ہے ہیں، لا یہ الہ ضروری تو نہیں، کھانا الا پسند اللہ۔ نہ بھی آئے تو میرے دل نبی تو پاک پھر بھی صلی اللہ راضی علیہ رکھنا وسلم نے چاہیے، اس قربان سچ جائیں کو نبی پاک نے کس صرف طرح کھڑے ہماری ہو کے تربیت کی۔ تقریروں میں کہہ حضرت کے اور عائشہ صدیقہ کافروں کو رضی اللہ لتاڑ کے اور تعالیٰ عنہ بلا بلا فرماتی کہہ ہے، کے بیان نہیں کریم فرمایا، محبوب کا میں نے بلکہ یہ اس طرح کی طریقہ حکمت دیکھا اپنائی ہے کہ کہ نبی اگر پاک نے کھانا یہ سچ لوگوں کی ناپسند روحوں ہوتا تو تک چھوڑ اتار دیتے، دیا ہے۔ پر کبھی اس میں سے تو نقص نہ سچ آپ نکالتے، عیب بولیں جو گے ان کا۔ پر کس طرح گرمی بولیں کے گے؟ موسم میں کھڑی ہے حکمت کے بیچاری ساتھ، خاتون، دانائی اور کے کتنی ساتھ۔ مشقت سے لیکن اس نے جہاں کھانا بنایا، اور ڈٹنے کتنی کی بات گرمی آئے صحیح گی ہے چولہے کے سامنے، کہ اب لیکن حکمت کا صاف لوگ کھانا ناجائز رکھا فائدہ ہے تو اٹھائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ تو وہاں کی اللہ پکایا، حکم وہ دیتا کھانے ہے والی کہ چیز ان ہے، الذین اس طرح قالوا کرنا، ربنا اب جو اللہ اگلی ثم ہڈیاں تو کھاؤ، استقاموا۔ آنا تو کھڑا ہو، ڈٹنے کی بات پتہ ہے تو چلے پھر یہ تو اللہ کام کا کتنی نام لے کے مشقت ڈٹ کا جائے۔ ہے۔ زندگی میں لیکن کچھ تھوڑا سا عام دوسروں کا جب آپ خیال سچ رکھنا، آگے یہ بھی تو بیان دین کا کریں حصہ گے ہے۔ تو اس کو آپ بڑی اپنی حکمت کے زندگی ساتھ، میں دانائی ہمیشہ کے اپنے ساتھ۔ لیے سوچے، کسی اور کا سوچے کچھ نہ، جگہوں تو پہ میرے عزیز خلاف یاد واقعہ رکھیں گے بات آپ، کرنے کی امام زین اجازت ہے۔ العابدین نبی کہتے پاک ہیں صلی نبی اللہ پاک علیہ صلی وسلم نے اللہ فرمایا کہ علیہ ان کو وسلم جوڑنے نے کے نا لیے حضرت تو ایسی بات امام کر علی لے، مقام کی تجھے اس امام کی حسن اور اجازت ہے۔ حسین کی اس جوڑنے طرح سے کے لیے کچھ تجھے تربیت خلاف فرمائی واقعہ تھی بات کہ کرنے کی غریب پروری ان کے مطلب اندر اس کی رچ بس دلیل گئی، یہ ہے کہ دو مزاج بھائی بن
آپس میں ناراض ہیں تو کسی کسی میں صلح کرانے لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ
چھوڑ تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کی. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بڑا, بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ, پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں تھا. تو وہ خلاف واقعہ بات کرے, چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا, تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا, غریب آدمی کو کھا ہی سارا بڑا گیا. تب یہ بات چھوٹے کو آ کر بتانے کی ضرورت ہے. تو ایسی بات کا بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے, یہ لنگر شریف جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات تبرک ہے کہ نہیں. اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ تبرک والی شے ہے, چاہیے تھا کہ جوڑ کے کہتے تیرا بھائی ہے, میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم. اعلیٰ کھانے کیا کرے بھائی, تیرا بھائی ہے, اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, آگے یہ سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی, دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے. امام حسین کھانا کھانے لگ گئے, میں نے چلے مسکرائے نا, آپ ویسے ہی بتا اسے ضائع وہ ذرا سنجیدہ نہیں کر سکتے تھے, اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں, لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ, کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں, لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے روٹی کھائی, تھوڑی دیر اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے. فرمایا جاؤں, کہنے لگے حضور اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم روٹی کھا کے آیا تھا. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے, سچ بولتا ہی نہیں, تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ دو تین مواقع, ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. 25 حج کیا امام حکمت کے تحت مدینے سے مکے ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی, نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ. اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا تو کہ الحمدللہ جی الحمد, بے شک بھوک لگی ہے, لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا دو حج اور دو عمرے کا ثواب, اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. حضور کے اصحاب نے, لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں. تیسری بات فرمایا ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بلال میں نہیں کھاتا, تو بیٹھ جاؤ, تم نے یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. دعوت بھی دینی ہے تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا رہے, یہ چھوٹا گوشت چپ کر کے بیٹھے بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے, تو ظالم کا اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں, سلام نے فرمایا گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے. بھائی تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق پر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا, وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جناب صدیق اکبر کو دیکھا, لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے, لیکن ہم تو اتنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا, ہاتھی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے. عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ, اس کو ہاتھی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو, پھر آپ سیدھا ہی روڈ, اس کو ہاتھی کہا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہاتھی. تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہاتھی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے, اپنا دروازہ اندر سے بند, اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملیں گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے, گھر تو نہیں نہ لگی, یاد رکھنا. تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کرنے لگے یہ میرے ہاتھی ہیں, جتنے بھی بزرگ گزرے یہ میرے ہاتھی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں, اس طرح کے ہاتھی ہیں. کہتے میں نے کہا ہاتھی ہے, تو وہ کہا اچھا اچھا تمہارے ہاتھی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو بابو مسکرائے. تدبیر کا نام ہے,
गोया महबूब समझ गए कि अबू बकर ने जो वाला हाथी मुझे कहा है वो वाला हाथी है जो जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये जिन इस तरह का ज़ूम वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये कुर्सी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे झूठ, ये तो हज़रत उमर जैसे लोगों की सीट है, सही है झूठ गनी जैसे लोगों का, और हमारे ज़माने के अंदर तो झूठ, गलत जगहों पे गलत, ऐसा लोग झूठ बोलते हैं जो गुनाह है, बेलज्जत है, जालिम को जालिम भी मतलब ही नहीं, हमसे ना रकम होंगे। अगर आप नाराज ना हो तो बड़े बड़े सियाने लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग तो हुसैन के सीरत के नाम बदल लिए। मैं अक्सर कहता हूं कि अब चुगली का नाम लोगों ने गपशप रखा है, कहे हमेशा और थोड़ी देर गपशप करें, सच्ची महल्ले के 4-5 मुअज़्ज़ज़ लोगों की पगड़ियां खड़े होना सीखे, ये गपशप है। और झूठ का नाम बदल के हमने बहाना रख कोई दिया। मसला नहीं, बीवी कहती है मैंने शौहर से बहाना कर दिया, मौजों में बैठे हैं पीर बंदा कहता है कुछ लोग बस मैंने बहाना कर दिया, तो भाई तू साफ कह मैंने झूठ बोला है, लगी हुई है, किसी उसका को कुछ नाम नहीं बदल कहना, के कुछ कहेंगे तो फिर बंदे मुखालिफत करेंगे। तो इमाम हुसैन मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, चुप करके बैठे रहते, हुजूर झूठ बोल रहे, 6 करोड़ आया तो 9 करोड़ निकल गया, तो वो अब्बा जी लाए वो जगह खरीद के, तो मैंने कहा नहीं डिफेंस वाली नहीं, तो वो मुझे कौमों को तकलीफ देते हैं, मैं तो वो बैठ जाता हूँ वाला मकान खरीदूंगा। तो ये झूठ किस पे रोक डाल रख देते हैं, और किसको झूठ सुनाया जा रहा है, कलिमा हक कहना पड़ता है, वो भी आगे से झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है निकलना पड़ता है, मैंने देखा मेरे दादे ने भी 10 करोड़ देखा हुआ। सच्ची बात करना सीखिए, इलेक्शन के दिन आ गए, मेरे बड़े मोहब्बत वाले साथ थे, बिला वजह वोट के लिए। वैसे भी ये लोगों को हर वक्त बोलने की इजाजत है ना जी, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू जमहूरियत बड़ी जरूरी है, ऐ ईमान वालों किस मुसीबत का नाम है जमहूरियत। इकबाल तो कहते हैं कि ये वो चीज है कि जो जिसमें पता कोई नहीं होता, पढ़े लिखे अनपढ़ का, छोटे और बड़े का, सियाने और बेवकूफ का। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो अल्लाह नहीं करम से क्या मिलेगा, फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, गरीब की मदद मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल सवार दूं। बाकी ये तुम्हारी कहानियां हैं डिक्टेटरशिप और जमहूरियत, और हमें तुम्हारी समझ भी नहीं आती। हर डिक्टेटर के साथ होते तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल सवार दिए जाएंगे, ये फायदा दुनिया का है, हमें तो कोई इससे गरज नहीं। सच बोलने वाले को, सही बात करने वाले के अल्लाह अमाल सवार देगा, ये उसका दुनिया का फायदा है, और आखिरत में क्या मिलेगा। इस तरह का निजाम फरमाया वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब वो एक अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को एक फौजी रह माफ कर देगा, वो मैं युती अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे तो तहकीक ये बहुत बड़ी बुजुर्गों पता लगा जे रात जी सच बोलना, सीधी बात लगे पुत्र जेड़ा मर्दी भी आ जाए, मैं ते चौल बेच के रोटी खानी, हमें तो अपनी गुफ्तगू को हमेशा साफ सुथरा तो खेल रखना, तमाशा बनाया हुआ। तो ये अल्लाह की रिजा भी है और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत लगे आपने कभी वोट नहीं डाला, इस्लाम डाले, मैंने सच्चा दीन है, कहने लगे वोट कौम की कुरान अमानत है, सच्ची तो मैंने कहा किताब, अमानत किसी बेईमान हम को सच्चे नबी के मानने तो अमानतदार को दी जाती नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि ये सारे कहते हैं ना हमारे महबूब ने हमें सच का हुक्म देनी दिया, चाहिए, सही बताओ, फरमाया सच बोलोगे ना युस्लिह लकुम आमालकुम, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे अमाल को मैंने कहा बोलना नहीं, सच्चाइयां लग जाए, देते वैसे इंसान को मजबूत कर, अपने दिल से पूछो, फैसला लो, अल्लाह से डरो। इंसान को कमजोर कर, जालिम होता है, असाबी तौर पर भी, जालिम होता है, इखलाकी तौर पर भी, जीत कर जब समाजी तौर पर, तो फिर कौन है इंसान के रिश्ते भी टूटते हैं जालिम का मददगार नहीं। सच्चाई इंसान की जाती जरूरत भी है, मुआशी जरूरत भी है, और इज्तिमाई जरूरत भी। झूठ कहें ये नहीं हो इस्लाम में कुछ चीजों जुल्म होता की गुंजाइश है, और ये सबक कहां से इस पहलू को आपने तवज्जो से सुनना है। खुदा से ये हुक्म दिया गया है कि सच बोलो तो जरा हिकमत के साथ हमला किया ना, तो चूंकि हज़रत उस्मान गनी दुनिया में सबसे सच्चा पैगाम दीन की दावत देना है, हज़रत उस्मान खालू है, उसके लिए हुक्म दिया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, पुत्र इतने बंदे आ गए हैं, दीन की दावत दो तो दानाई के साथ करना, बल्कि हिकमत के साथ। हजरत मौला अली ये कहा गया है कि सच बोलो तो तलवारें पकड़ाई, हिकमत के साथ। हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा करके का पुत्र ख्याल रखना, मेरी बात की समझ आ रही है हुए कोई इस पहलू को पहले पेश नजर रखें। हजरत उस्मान गनी का दरवाजा, लोग कहते हैं जी मेरी जी तबीयत है जी सच्ची बात करने की, कौन सी बात सच्ची जिसमें झगड़ा जरा जल्दी हो लेके जाते थे, तो ये कोई सच नहीं है। बच्चों को दिलेरी सिखाते हैं, सच हिकमत के साथ आप बयान करेंगे, सच पे आप खड़े होंगे, आप सच्चाई की जब बात करेंगे तो दानाई के साथ करें। दुनिया का सबसे बड़ा सच है ला इलाहा इल्लल्लाह से पाला। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सच को सिर्फ खड़े होकर तकरीरों में कह के और काफिरों को लताड़ के और बुला भला कह के बयान नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह की हिकमत अपनाई है कि नबी पाक ने ये सच लोगों की रूहों तक उतार दिया। तो सच आप लोगों के बोलेंगे, पर किस तरह बोलेंगे, हिकमत के साथ, दानाई, क्या मजाक बनाया। लेकिन जहाँ डरने की बात आएगी,
ہر بندے کی جب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے مومن کے پاس وہاں اللہ حکم دیتا ہے جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہیں ان الذین قالوا ربنا ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے تنزل علیہم الملائکہ لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ دانائی تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے تجھے اس کی اجازت ہے جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی میں صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا تو وہ خلاف واقعہ بات کرے چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا کھا ہی سارا بڑا گیا تب یہ بات چھوٹے کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے تو ایسی بات کا جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتے چاہیے تھا کہ جوڑ دے کہتے تیرا بھائی ہے میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم بچوں کا فیوچر کیا کرے بھائی تیرا بھائی ہے اب رشتے بدلتے نہیں تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ایک تو یہاں اجازت دی دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے 95% اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ چلے مسکرائیں نا آپ ویسے ہی بتا دیں وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے سچ بولتا ہی نہیں تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا تو یہ دو تین مواقع ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لے تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت حکمت کے تحت محبت پیدا فرما ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا تو کہ الحمدللہ جی الحمدللہ بے شک بھوک لگی ہوئی ہے لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ بلالر میں نہیں کھاتا تو محبت مصطفیٰ یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے بات ختم ہو گئی اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے گا اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا جاتی ہے تو دوسرے کا دل بھی پک جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جناب صدیق اکبر کو دیکھا لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ اس کو ہادی بنا لیتے تھے کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو پھر آپ سیدھا یہ روڈ اس کو ہادی کہا جاتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی کہتے جب کہا نا یہ کون ہے
تیری تلاش میں تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, یہ میرے ہادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک, گلی تک, اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں, اس طرح کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی ہیں, تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. کچھ کھجوریں ان کی چادر, گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ کے اندر جائز ہے. لیکن جھوٹ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا, صریحاً جھوٹ. اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ, ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. چھالے ہیں وجود. اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. عرض کرنے لگے آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں. محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں. حضور یہ گپ شپ ہے. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا. بندہ کہتا ہے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا. تو بھائی صاف کیا میں نے جھوٹ بولا ہے, اس کا نام بدل کے بہانہ کیا. اور بلا وجہ کا چلا جاتا, بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے, کوئی مشکل نہیں, جھوٹ بول رہے. وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا. تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے. تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند, میں تو وہ بحریہ ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہے. اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے حضرت صدیق اکبر وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا, میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا. تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے, کیوں لوگ ایسا کرتے میرے بلا وجہ. اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے.